اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پہلے ہم وجہ کو جانیں، پھر اس کے کنٹرول کی طرف آئیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ نظام ہضم کی کمزوری اس کی وجہ ہو سکتی ہے، تو ہمیں نظام ہاضمہ کو بہتر کرنے کے لیے تدبیر کرنی چاہیے۔ ایسی غذائیں لیں جو زود ہضم ہو، مثال کے طور پر چاول کا استعمال، مثال کے طور پر شوربوں کا استعمال، مثال کے طور پر ایسی کھیر کھچڑی جو کہ تیزی کے ساتھ ہضم ہو سکے، اور اس غذا کے فوراً بعد پانی کا استعمال نہ کرنا، اور بہت زیادہ شکم سیری کے ساتھ جو ہے وہ غذا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ معدے کے 3 حصے کر لو، ایک ہوا، ایک پانی اور ایک غذا۔ اگر اس تناسب سے غذا کو لیا جائے گا تو یقیناً یہ نظام ہاضمے پہ بہت زیادہ بوجھ بھی نہیں ہوگا، اور تیزی کے ساتھ غذا جو ہے وہ ہضم بھی ہوتی چلی جائے گی۔ اور دوسرے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصحاب صفا میں سے کچھ لوگ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کو کتنا کھانا کھانا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ چند لقمے جس سے کہ کمر سیدھی رہے۔ پھر کچھ عرصے بعد کوئی اور صحابی جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص کو کتنا کھانا کھانا چاہیے؟ تو ان لوگوں کے لیے یہ جواب تھا کہ 3 حصے کر لینا چاہیے، ایک طرف چند لقمے، ایک طرف میدے کے 3 حصے کر لینا۔ یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ایکٹیویٹیز پوری دن کی کیا ہے۔ اگر ہم بہت زیادہ کام کرتے ہیں تو ہمیں معدے کا 3 حصے کر لینے چاہیے، اگر ہم بیٹھے رہنے کی ذمہ داری پورے دن میں ادا کر رہے ہیں تو ہمیں چند لقمے کھانے چاہیے۔ اب ان لقموں سے مراد یہ ہے کہ وہ نیوٹریشن جو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اتنا آپ کھا لیں، اس سے زیادہ اگر کھائیں گے تو کہیں آپ کے نظام ہاضمہ پر بوجھ بن سکتا ہے۔